موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا ایسا دیا گیا کہ زمین پر ڈالیں تو سانپ بن جائے, اور اس کے بعد اٹھا لیں تو پھر لکڑی بن جائے. جیب میں ہاتھ ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ رات اجالی ہو جاتی. یہ دے بیسا, یہ دو معجزے تھے. اس زمانے کے جادوگر حیرت میں تھے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے وہ بھی سانپ بنا لیتے تھے. اب میں آپ کو بتا دوں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے. اب آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جادوگر وہاں پورے آئے تھے فرعون کے بھلاوے پر, سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ, موسیٰ اپنا دکھائیں گے, سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی, چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی, بڑا اژدہا بن گیا, اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا. جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے, کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون, سبوں نے پکار کر کہا موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. سارے جادوگر اتنی بات پر ہار گئے, ارے اور دکھاتے, اور کچھ دکھاتے. اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. جادوگر جو دکھاتا ہے وہ جادو چیزوں کو بدلتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں بوٹل کوئی جادوگر اس طرح پھینک دیا اور آپ کو لگا پھول گر رہے ہیں, کرتے ہیں نا میجیشین. لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نظروں کا دھوکہ, یعنی نظروں پر بندش ہو جاتی ہے. جادو کا کمال یہی, وہ چیز نہیں بدلتی. جادوگر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بوتل بوتل ہی ہے, لیکن لوگوں کو پھول دکھ رہی ہے. جادوگر کی نظروں میں چیز نہیں بدلتی. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے, رسیاں ڈالے تو صحیح, دنیا کو سانپ دکھ رہے تھے, لیکن جادوگروں کو تو رسی دکھ رہی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس لکڑی کو ڈالے تھے وہ حقیقت میں سانپ تھا, وہ حقیقت میں سانپ تھا. یہی فرق ہے, جادوگر نظر بندی کرتا ہے, نبی جو معجزہ دکھاتا ہے حقیقت بدل دیتا ہے, حقیقت بدل دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بڑا چیلنج تھا جادو, اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے ڈاکٹر طبیب بڑے مشہور تھے, بیماروں کو صحیح کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا, بڑی بڑی دوائیاں ایجاد کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ کوڑی کوڑ کے بیمار, برس سفید داغ والا, آج تک اس کا علاج نہیں. یونان کے لوگ اس وقت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لائے تھے, لیکن برس کی بیماری, سفید وائٹ داغ جو ہے, اس کا علاج آج بھی نہیں ہو پاتا. کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے پر عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ لگا دیتے اسے شفا مل جاتی. مادر زاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ان کے سر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں آ جاتی. مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے اس کے مطابق معجزہ دیا گیا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں معجزہ یہ تھا کہ لوگ الگ الگ بولیاں سیکھنے میں بہت آگے بڑھ چکے تھے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تو پرندوں کی بھی بولیاں سکھائی, ہر جانور اور ہر پرندے کی بولی سکھائی, ہر پرندے کی بولی سکھائی گئی. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا. اب سنیے توجہ کی بات, ہر زمانے میں اس نبی کے زمانے کے جو حالات تھے وہ معجزہ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ, عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا معجزہ, داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا معجزہ, سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا معجزہ, حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا, آپ نے لکڑی ماری, پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی, پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی. ان کے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں. صالح علیہ السلام نے فرمایا تم تو ہاتھوں سے صرف نقشے بنا کر گھر بناتے ہو, میں پتھر کو لکڑی ماروں تو اونٹنی پیدا ہو جائے. تو اس زمانے کے لوگوں کے سامنے جو نبی معجزہ دکھاتے تھے کوئی بھی اس نبی کے معجزے تک نہیں پہنچ سکتا تھا, عقلیں عاجز ہو جاتی. ان کے زمانے کے جو جو چیلنجز تھے سب معجزے دیے گئے. اب توجہ, سید الانبیاء کی باری آئی, محمد رسول اللہ کا زمانہ آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دینا تھا؟ کون سا چیلنج تھا حضور کے زمانے کا؟ رب ذوالجلال کے علم میں ہے, مولا کریم جانتا ہے میرا حبیب آخری نبی ہے. اب جو معجزہ دینا ہے وہ قیامت تک چلنا چاہیے, جو معجزہ ہوگا وہ قیامت تک پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا معجزہ رسول کو دینا ہے.
اب حضور کو معجزہ ایسا دینا ہے جو ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو، ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو۔ اب دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو ایک معجزہ نہیں دیا، ہر نبی رحمت آخر الانبیاء کی امت کئی قسموں کی ہے، اس میں امریکہ والے بھی ہوں گے، افریقہ والے بھی ہوں گے، ہندوستان والے بھی ہوں گے، پاکستان والے بھی ہوں گے، عرب والے بھی ہوں گے، سب ہوں گے، سب کی طبیعتیں بھی الگ، سب کے خیالات بھی الگ، سب کی ترقیاں الگ، سب کا علم الگ، لیکن ہیں سب آخر الانبیاء کی امتی۔ اب معجزہ ایسا دینا ہے رسول کو جو قیامت تک چلنا ہے۔ اب رسول کو پہلا معجزہ دیا گیا قرآن عظیم، یہ معجزہ قرآن ایک میرے آقا کا معجزہ ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹھے ہوئے چھوٹا بھی بچہ ہم میں سے 12 سال کا لڑکا اٹھو، میں کھلی اجازت دیتا ہوں پورے محلے میں پوری دنیا میں چیخ چیخ کر کے ظالموں کو پکار کر کہو، تمہیں اجازت میں دیتا ہوں، اور کھل کر کے ڈرنے کی بات نہیں کہ لاؤ اگر تمہاری ہمت ہے تو قرآن کے برابر کی ایک کتاب، کیونکہ یہ چیلنج قرآن میں آج تک چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، اور ابھی تک کوئی دوسرا قرآن آیا نہیں آیا۔ جو لانے کی کوشش کر رہے تھے بیچارے چلے گئے۔ بیچارہ ایک رافضی کتا نکلا تھا اور کہا کہ قرآن میں سے میں 26 آیتیں نکال کر کے نیا قرآن بنا رہا ہوں، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، قرآن کہاں گیا اس کا اور وہ کہاں گیا پتہ نہیں، نام بھی بدل گیا، دھرم بھی بدل گیا، بیوی بھی بھاگ گئی، بچے بھی بھاگ گئے، بیچارے کسی کے ہاں گئے تھے کچھ ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے تو ہڈیاں بھی نہیں ڈالی، ہڈیاں بھی نہیں ڈالی، اور وہاں تو ہڈیوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ ملتا تو کیا ملتا، ہاں سوکھا ویج ملتا، لیکن وہ بھی نہیں ملا، وہ بھی نہیں ملا، اور بعد میں آ گئے بیچارے۔ اب پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اب نام بھی کیا رکھیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیا رکھیں، بیچ کا نام رکھنا ہوگا، کوئی بیچ کا نام۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا، اس کو کوئی بدل نہیں سکا اور نہ اس کی مثل لا سکا، یہ ہر زمانے کا چیلنج اور قیامت تک چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اب دوسرا معجزہ حضور کا جو بہت اعلیٰ ہونا تھا، چیلنج۔ اب دیکھیں ہر نبی، پھر ذہن میں بات رکھیں، ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کا عروج کا کام ہوتا تھا، ان کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا۔ رب ذوالجلال کے علم میں تھا میرا آخری نبی، میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی آئے گی، سائنس آئے گا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے، کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے، خلا میں پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے، اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ، میں تو وہاں تک پہنچا، وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، جو لامکاں ہے۔ اب سنو، سائنس اور ترقی کرو، میرا دین اور نکھرتا جائے گا، اور نکھرتا جائے گا۔ ہم سائنس کی ترقی کے حق میں ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم پڑھو سائنس کو، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، جتنا پڑھو گے میرے آقا کے معجزے اتنے کھلتے جائیں گے، اور آپ کو انکشاف ہوتا جائے۔ اب ممکن ہے ایسٹروناٹ جو سفر کرتے ہیں پریشر سوٹ چاہیے، میں آپ سے بتا رہا ہوں، توجہ، وہاں جانے کے لیے کچھ الگ چیز چاہیے، یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے، اوپر اسپیس پہ جانا ہے، الگ پریشر سوٹ اور ایک آکسیجن کے اندر پہننا ہو، اور کچھ 3 چیزیں انہوں نے بتائی، میں ساری چیزیں نہیں، سائنس پڑھے ہوئے بچے جانتے ہوں گے اسپیس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا وقت الگ ہوتا ہے، یہاں کا وقت الگ ہوتا ہے۔ اگر اسپیس میں کوئی چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی عمر رک جاتی ہے۔ ہاں، یہ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 2 جڑواں بھائی، ایک زمین پر ہے اور ایک سفر پہ چلا گیا سپیڈ آف لائٹ کے اعتبار سے، اگر وہ 1 سال کے بعد آئے تو اس کا بھائی 10 سال کا بڑا ہو چکا ہوگا اور وہ 1 سال کا ہوگا، یعنی اس کے لیے عمر رک جاتی ہے۔ تو یہ ان کے نظریات ہیں۔ اب میں جو چیز تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سائنس کے اعتبار سے پریشر سوٹ چاہیے، وہاں جانے کے لیے ایک الگ سفر چاہیے۔ اب آؤ واقع معراج کے شروعات میں نے سب سے پہلے کیا کہا، جب بیت الحرام، مسجد الحرام میں میرے آقا آرام کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے، اٹھائے اور سب سے پہلے کہاں لے گئے؟ زمزم کے پاس، اور لے جا کر کے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور پھر دل نکالا گیا،
اور پھر جنت کے پانی سے جو تشت میں انوار و تجلیہ سے بھرا تھا وہ دھویا گیا، اور پھر حدیث میں کچھ ڈالا گیا۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کچھ پہن کے جانا پڑے گا، اوپر سپیس پہ جانے کے لیے کچھ پہن کے جانا پڑے گا۔ تم جتنی ترقی کرتے جاؤ، میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج تمہیں چیلنج کرتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ چیز ڈالی گئی جو عام انسانوں کے قلب میں ہو ہی نہیں سکتی، کسی کے جسم میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ رسول پاک کو اس سفر پر لے جایا جا رہا تھا جہاں پر دباؤ ہے، پریشر ہے، اور نبی پاک ایسا بنا کر لے جایا گیا کہ عالم بشریت کے تقاضے ختم، اب عالم نورانیت شروع ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اب اللہ رب العزت معجزے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ ایک چیز ہے، تعجب تو سب چیزوں میں ہونا چاہیے، لیکن ہماری عقل کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے نظام میں ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے، ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے۔ دونوں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ شادی ہو گئی شوہر اور بیوی کی، بچہ ہوا، آپ مانیں گے کہ نہیں کہ ہاں فلاں کو ایک بیٹا ہو گیا، ایک بیٹی ہو گئی؟ کوئی تعجب کی بات ہے تعجب کی بات، لیکن تمہاری عقل عادی ہو گئی، روز دیکھتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں لگتا۔ تعجب کیا ہے؟ سوچنا چاہیے، کسی سے پوچھو، ایک نطفہ ہی تو گیا تھا، ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا، پھر وہ قطرہ بڑا کیسے ہوا، وہ قطرہ پھر گوشت کیسے بنا، میں ہڈیاں کہاں سے آئی، چہرہ کیسے بنا، کان ناک کیسے بنے، یہ ہاتھ پیر کیسے بنے، اور پھر باہر کیسے آیا، شکل گئی ایک قطرے میں تھی، بن کر کے کوئی اور شکل آئی، ہے تو یہ بھی تعجب کی بات، لیکن روز دیکھ رہے ہیں اس لیے اس کو عادت کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عادت ہے۔ آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی، ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی، وہ تھی گیہوں کے آٹے کی، جو کے آٹے کی، کھایا تھا 4 ٹکڑے کر کے، 5 ٹکڑے کر کے، لیکن جب اندر گئی تو بعد میں پتا چلا کہ کچھ حصہ گوشت بنا، کچھ حصہ خون بنا، کچھ حصہ منی بنا، کچھ حصہ پیپ بنا، اور کچھ حصہ فضلہ بن کر نکل گیا۔ ایک روٹی 5 چیزیں کیسے پیدا کر رہی؟ لیکن تعجب کسی کو نہیں۔ کیوں؟ یہ عادت ہے یہ بھی تعجب کی بات، لیکن یہ عادت ہے۔ اب عادت کے خلاف کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اسے قدرت کہا جاتا ہے۔ عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدرت۔ اللہ رب العزت پورے نظام کو ہمیشہ عادت سے ہی چلاتا ہے۔ سب چیزیں اسباب سے ہوں گی، بچے ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے، شوہر بیوی ہونا چاہیے، یہی عادت ہے۔ ہاں یہی عادت ہے، زمین سے ہی سبزہ اگنا چاہیے، یہی عادت ہے۔ لیکن مولا کبھی کبھار اپنی قدرت کو دکھاتا ہے، کبھی قدرت کو دکھاتا ہے، تب دکھانا ہو تو بغیر باپ کے صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے۔ عقل کہتی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں، دیکھا نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت ہے۔ اور اگر مولا تعالیٰ کو یہ عادت ہے، عادت توڑ کر کے مولا اس قانون کو توڑ کر کے قدرت دکھاتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ کبھی رب تعالیٰ فرماتا ہے تم تو اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، وہ مولا اس سے بڑی قدرت تو آدم علیہ السلام میں دکھایا۔ آدم علیہ السلام کی نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی نہیں، لیکن اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ قدرت ہے، یہ قدرت ہے۔ اب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں عادت بھی ہے اور قدرت بھی ہے۔ قدرت کیوں دکھاتا ہے؟ منکرین کو دکھاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ تم ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ جیسی عادت ہے ویسا کرنے پر مجبور ہے، وہ مجبور نہیں، وہ عادت اور یہ قانون کو توڑ کر اس کے خلاف اپنی قدرت کا بھی اظہار فرماتا ہے۔ آپ سنو، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بار جا رہے تھے، ان کو ایک بستی نظر آئی جو اجڑی ہوئی تھی، پوچھا ہے اللہ کیا اس کو پھر تو دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا، 100 سال کے لیے سلایا، 100 سال سوئے رہے۔ اب مجھے بتاؤ، 100 سال کے بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھے تو ان کا جسم بھی صحیح سلامت ہے، سب کچھ سامان بھی سلامت ہے، لیکن ان کو کیا لگ رہا تھا؟ زمانہ کچھ گزرا ہی نہیں، آدھا دن ہوا ہوگا۔ عام طور پر 100 سال کسی کے مر جانے کے بعد جسم سڑ جانا چاہیے، گل جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عادت کے مطابق نہیں، قدرت کا اظہار فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے۔ اب سنیے، نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے یہ عادت نہیں ہوتی، یہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ قدرت کا اظہار۔ ہینڈ پائپ سے جب آپ چلاتے ہیں، پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے۔
ताज्जुब तो इसमें भी होना चाहिए, कैसे पानी आ रहा है, कैसे पानी आ रहा है। नीचे से पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है, हैंड पाइप चला रहे हैं, लेकिन रोज देख रहे हैं, इसलिए ताज्जुब नहीं होता। अब मौला ताला जो दिखाता है वो क्या है, महबूब अपना हाथ रखो, उंगलियों से पानी जारी करो, उंगलियों के बीच से। अब ये क्या है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। रोज सूरज का टाइम फिक्स है, इतने बजे निकलेगा, इतने बजे डूबेगा, सबको आदत है। हालांकि ये भी सोचना चाहिए इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है, इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है, लेकिन कोई ताज्जुब करता नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी आदत के निजाम को खत्म फरमाकर अपने महबूब को ये जलवा देता है, महबूब इशारा करो, डूबा हुआ सूरज निकला है। ये क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, कुदरत कहते हैं। आप सुनो, अल्लाह ताला की आदत के मुताबिक सफर भी जो है नॉर्मल होता है। कोई घोड़े से, कोई ऊंट से, कोई कार से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, सब सफर करते हैं, सबकी स्पीड अलग है, सबका अपना अपने रफ्तार और तेजी तय है, मुमकिन है और सब फिक्स है। अगर रसूल भी वैसा ही सफर करते तो रसूल का कमाल क्या था। अगर हुजूर भी घोड़े का सफर करते, ऊंट का सफर करते, बरसों जाते, हुजूर का कमाल क्या था। सब मानते हैं ऐसा तो होता है, हम भी सफर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अगर बैतुल मुकद्दस ही जाकर 1 घंटे में वापस आते, आज की कौम तो कहती है तो मुमकिन है, रॉकेट इतना तेज जाती है, रॉकेट इतना तेज जाती है। लेकिन रब ताला ने अपने हबीब के पास अपनी ऐसी कुदरत दिखाया कि अभी जमाना 1,00,000 साल भी चले, मेरे महबूब की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता, रसूल की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता। इसी को अब हम खत्म करते हैं मेरे अजीजों। मेराज का फलसफा हकीकत में कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं, बल्कि मैं कहता हूं ये ईमान और नफाक को पहचानने की कसौटी है। आला हजरत बैठे हुए थे, एक साहब मोहसिन काकोरवी साहब एक कसीदा लिख करके लाए और कहा कि मैं मेराज का कसीदा लिख करके लाया। उसमें गंगा जल, काशी, मथुरा का जिक्र था। तशबीह देने के लिए शायर करते हैं, कभी जो है महबूब को लैला कहते हैं, कभी अपने हबीब को मजनू कहते हैं। सब लैला मजनू होते नहीं, लेकिन नाम दिए जाते हैं शायरी में। कभी जो है शराब का जिक्र होता है, मैं का जिक्र होता है। हकीकी ये धतूरा शराब नहीं होती, लेकिन शायर इस्तिआरा के तौर पर लेते हैं। इसी तरह वो काकोरवी साहब गंगा जल, मथुरा, काशी से तशबीह देते हुए कहा सफर मेराज का। आला हजरत उस वक्त सो रहे थे, जोहर की नमाज पढ़कर आए। काकोरवी साहब कहा कि मौलाना अहमद रजा साहब एक कसीदा लिख करके लाए हूं। कहा सुनाइए। उन्होंने 2 शेर ही सुनाए थे। आला हजरत ने कहा रुकी, अभी 2 ही शेर सुनाए थे, बाद में असर के बाद सुन लेंगे। तो काकोरवी साहब ने कसीदे के 2 शेर ही सुनाए थे। आला हजरत ने कहा रुकिए, काशी गंगा जल बाद में सुनेंगे। असर की नमाज का वक्त हुआ, आला हजरत सुन्नत पढ़ने के लिए गए। सुन्नत और फर्ज के बीच में वक्त कितना होता है, सुन्नत और फर्ज के बीच में जो वक्त था जमात का, उसी में बैठ करके आला हजरत कसीदे मेराज खुद ही लिखने लग गए, हुजूर का सफर मेराज लिखने लग गए। अब सुनो, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर। असर की जमात से पहले पहले आला हजरत ने पूरे सफर मेराज के 168 अशार लिख दिए, 168 कसीदे मेराज पूरा लिख दिया। और उसके बाद नमाज पढ़ा कर के आए। काकोरवी साहब ने कहा आपने कहा था हमारा कसीदा सुनने। आला हजरत ने कहा पहले हमारा सुन लीजिए, पहले हमारा सुन लीजिए। हमने क्या कहा आप सुनाइए। तो आला हजरत अर्ज करने लगे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन पर मची थी शादी, रची थी धूमें, यहाँ से अनवार उठते आते, वहां से नफहात हंसते आते। आला हजरत फिर आगे फरमाते, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। और तारों की तरफ आज देखते ना आसमान के, आला हज़रत से पूछो क्या कहते, ये तारे क्या हैं? वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जौबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों का उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर,
کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یہاں پڑے ہیں جہت کو لالے، ہاں کسے بتائیں کدھر گئے تھے، کسے بتائیں کہاں گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی اب پورا معراج کا واقعہ اگر ایک شعر میں سننا ہے، ایک شعر میں سننا ہے، جھوم جائیں گے آپ۔ اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں رسول کی حقیقت جاننا ہو سنو، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ 168 اشعار اعلیٰ حضرت نے سنائے، پھر کہا محسن کاکوروی صاحب سے، انہوں نے کہا اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب گنگا جل کہاں سے لائیں۔ جو تشبیہات اعلیٰ حضرت نے اپنے حبیب کے لیے پیش کی ہیں، محدث اعظم ہند کچوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھنؤ کے ادیبوں میں میں یہ قصیدہ پڑھا تھا، بڑے بڑے ادیب شاعر بیٹھے ہوئے تھے لکھنؤ کے، ان کے بیچ میں اعلیٰ حضرت کا میں نے قصیدہ پڑھا، سب دم بخود رہ گئے، اور اس کے بعد میں نے پوچھا اس قصیدے کی زبان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لکھنؤ والوں نے ایک ہی بات کہا، یہ تو رضا کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں یہ بھی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں نماز عصر کی سنتوں سے فرض کے بیچ میں یہ قصیدہ معراج کا پورا ہونا، یہ بھی میرے آقا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ آج یہ جگمگاتے ہوئے چہرے اور یہ کھل کھلاتے ہوئے چہرے اور دلوں کے اندر یہ خوشی رکھتے ہوئے چہرے، یہ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے رسول کے لیے ہیں۔ ہم رسول پاک کے تذکرے پر خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے خوشی آ ہی جاتی ہے، اور جن کے تذکرے سے خوشی ہوتی ہے وہ جائیں ان کی محفلوں میں، ان کے جھنڈے اٹھاؤ، ان کے نعرے لگاؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم کل بھی رسول اللہ کے تھے، آج بھی رسول اللہ کے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔